اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں کے بعد یعنی کوئی تقریباً 1 مہینے کے بعد میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس کی چند وجوہات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ذاتی مصروفیات بہت زیادہ تھی، اور اس ویڈیو بنانے کے علاوہ میں نے یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے کہ میں مختلف سربراہ مملکت کو جو ہے خطوط لکھ رہا ہوں وقت آخر اور نیوکلیر ونٹر کے اوپر، جن میں سرفیس جو ہے پرائم منسٹر آف یو کے، پریزیڈنٹ آف رشیا صدر پوٹین، اور ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے ای میل دی، لیکن وہ ای میل جو ہے وہ ابھی تک ان تک ڈلیوری نہیں ہوئی، کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے۔ تو اس کو پھر ہم نے ڈسکلاسیفائڈ کر کے اپنے فیس بک کے پیج پہ تینوں زبانوں میں جو ہے اپلوڈ کر دیا، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو میں جو ابھی آپ کو اس سے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس موضوع پہ میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق، کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی بیعت کی اور ان کی پیروی کی۔ اصل چیز جو بات ہے کہ ان کی پیروی کرنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت کے تحت انہوں نے ان کی پیروی کی۔ آج سے تقریباً گزشتہ کوئی تقریباً 2 سال پہلے، یعنی پچھلے رمضان سے پہلے، مفتی ہمدرد صاحب جو ہیں ایک دن اچانک میرے پاس آئے۔ اچانک نہیں، مطلب میں کہوں گا کہ اس موضوع پہ وہ اچانک بات کرنے آئے۔ پہلے مجھے انہوں نے کال کی کہ بھئی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے۔ کہنے لگے جو ہے نا وہ کہ میں یعنی خاص موضوع نہیں، بس میں آپ سے وہیں آ کے بات کروں گا۔ میں نے بہت ان سے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے حساب سے میں تیاری بھی کروں اپنے لیے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو ہے رات کے کوئی 11 بجے جو ہے اپنے 7-8 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ بھی خود بھی دیکھیں کہ یہ اخلاقی طور پہ تو درست نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کس موضوع میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پھر دوسری بات یہ کہ اپنے 7-8 بندوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ میں نے بہرحال ان کو عزت دی، گھر میں بٹھایا، ان کے دوستوں کو بھی اپنے بیٹھک میں بٹھا کر میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ آ جائیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اور انہوں نے جو ہے نا کچھ کتابیں رکھ کے جو ہے نا گفتگو شروع کر لی۔ اب جو اصل موضوع تھا وہ انہوں نے شروع کیا اس بات پہ، اس حدیث کو انہوں نے بنیاد بنائی کہ آپ نے یعنی میں نے ایک پروگرام میں مولانا یا علامہ زہرائی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس میں نے یہ کہا تھا کہ نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر و عمر کی اطاعت کرنا یا ان کی پیروی کرنا۔ اس حوالے سے جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق حدیث ضعیف ہے، اور میں نے اس پہ دعویٰ کیا تھا حدیث صحیح ہے۔ اور چونکہ میں نے بات کی تھی تحقیق کر کے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، محدثین کے حکم کو دیکھنا تھا، تو وہ حدیث صحیح تھی اپنی جگہ پہ، لیکن مفتی ہمدرد علمی خیانت کرنے میں اور اس طریقے سے ڈنڈی مارنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ایک عالم دین ہو کر، مفتی کے درجے پہ ہو کر، وہ دین کے ساتھ اس طریقے سے کھلاڑ کریں گے۔ بہرحال وہ کرتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں دیگر افراد کو بھی کہوں گا کہ اگر کبھی بات کریں تو ان کی بات پہ یقین مت کریں،
وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا تو خیانت کریں گے، یا ڈنڈی ماریں گے، اصل بات کو چھپائیں گے اور دوسری بات جو اپنے مطلب کی وہ دکھائیں گے۔ تو انہوں نے پھر میزان اعتدال میں سے ایک مجھے جو علامہ عسقلانی کی ہیں، ابن حجر عسقلانی کی، وہ کہا کہ بھئی آپ اس میں دیکھیں۔ وہ پہلی بار میں کتاب دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ یہ حدیث حذیفہ بن یمان سے اس میں بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ فلانے سے جو حدیث مروی ہے یہ صحیح نہیں، یعنی ایک خاص راوی کے متعلق ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ان سے اگر یہ حدیث مروی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اسی میں یہ عبارت تھی جو انہوں نے مجھ سے چھپا دی۔ حالانکہ چاہتے تو اسی لمحے مجھے بتا سکتے، لیکن چونکہ ان کی ایک طبیعت کے اندر ہے علمی خیانت کرنا، یہ وہ عبارت چھپا دی انہوں نے کہ جس میں لکھا تھا کہ یہ حدیث جو حذیفہ بن یمان سے ہے یہ صحیح ہے، یعنی حدیث کا جو متن حذیفہ بن یمان سے بیان کیا جا رہا ہے، جو میں نے بھی بیان یہی کیا تھا کہ وہ صحیح ہے، باقی اگر دوسرے سے کسی اور راوی کا نام ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس بات کو لے کر جو ہے کافی سوشل میڈیا پہ جو ہے باتیں چلی۔ ایک ہے شہباز اصفہانی صاحب، پہلے اپنے جو ہمارے جو اہل سنت کے مفتی ہیں اپنے عبدالرشید رضوی صاحب جو ہیں، وہ جو وہاں ہوتے ہیں، میرے خیال سے لاہور میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ میں نے گفتگو میں ان کا نام لیا، میں نے کہا انہوں نے بھی جو ہے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، میرے جہاں تک مجھے یاد ہے یہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں تو میری حیرانگی تھی کہ کیسے ممکن ہے۔ بہرحال بعد میں لوگوں نے مجھے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ اسی کتاب میں وہ دوسری عبارت بھی آپ پڑھ لیتے تو اسی ٹائم جو ہے نا مفتی ہمدرد کا منہ کالا ہو جاتا، لیکن مفتی ہمدرد چونکہ مکاری اور عیاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے، علمی دوسری معاملات کا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس معاملات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب وہ اسی بات کو چونکہ فریق جو ہمارے جو مخالف مسلک ہیں ان کو تکلیف تو ہوتی ہے ابوبکر عمر سے، حضرت ابوبکر عمر کے حوالے سے جو بات شہباز اصفہانی صاحب بھی آئے کہ جی جناب یہ حدیث ایسی ہے، پھر ان کے ایک اور دوسرے صاحب ہیں ان کا نام میرے یاد نہیں آتا، وہ بھی ایران میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا ایک ویڈیو بنا دی اور اس حدیث کو ضعیف کرنا شروع کر دیا۔ اب میں ان کے سامنے ایک ایسی دلیل لاتا ہوں جو اس بات کے منکر ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی پیروی کی بات اللہ کے رسول نے اور عمر بکر کی صدیق پیروی بات اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے، تو دلائل کے جو زاویے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو دلیل آپ جو علمی یعنی حدیث روایت کے حساب سے قول کلام کو آپ نقل کرتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا یہ فرمایا، یہ دلیل بن گئی۔ ایک دلیل ہوتی ہے واقعاتی شہادت کی بنیاد پہ، ہم کہتے ہیں کہ واقعہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ بات درست ہے، یعنی جو واقعہ عملاً جس بات کو ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ بات درست ہے۔ اب حضور کے بعد جنہوں نے خلافت سنبھالی ان کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اب آپ لوگ چاہے جلتے ہوئے توے پہ بیٹھ جائیں، تاریخ کے اس حصے کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق پہلی شخصیت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے خلافت مسلمانوں کی سنبھالی، اور اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد عثمان غنی۔ اب حضرت علی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کے لیے حکم نہیں دیا تھا، تو ہم اس پہ گواہی دیں گے کہ اگر حکم نہیں دیا تھا لیکن عملاً یہ ثابت ہے اگر آپ کے بقول کہ حکم نہیں دیا تھا ان کی پیروی، یعنی آپ حدیث کو ایک طرف کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ کی تھوڑی سی بات کو رکھ لے کہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے نا کہ حضرت علی نے ان کی پیروی کی تھی۔ اب میں ایسی دلیل دوں گا آپ کی کتاب سے، اہل تشیع کی کتاب سے، نہج البلاغہ سے ایسی دلیل دوں گا جس کی روایت پر یعنی العن شخص جو ہے اس وقت علی وجہ الارض
جو زمین پہ ہے، یاسر حبیب، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ لندن میں بیٹھا ہوا ایک ملعون شخص جس کا نام یاسر حبیب ہے تو اصل میں کویتی، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، وہ بھی اس روایت کا انکار نہیں کرتا، کہتا نہیں سند کے حساب سے درست ہے روایت یہ جو میں بات کرنے والا ہوں، جو گواہی ہوں گی، اور میں چیلنج کرتا ہوں شہباز اصفہانی صاحب کو اور اس کے دیگر افراد کو کہ یہ اس روایت کو کہہ دے غلط ہے۔ یہ مت کیجیے گا کہ تقیہ ہے، تقیہ کا لفظ استعمال مت کیجیے گا، اس میں تقیہ کا بھی انکار ہے، کیونکہ جو متن پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد تقیہ کا بھی انکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نہج البلاغہ سے روایت ہم نے یہ دیکھ لیا نا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی پیروی نہیں، تو یہاں پہ تو حضرت علی کا اقرار ہے کہ ان کی پیروی میں نے کی ہے، اور پھر مقصد یہ ہے پیروی کا کہ اسلام کو بچانا تھا۔ پہلی روایت پڑھ لیتے ہیں، اس کے دیکھیں، نہج البلاغہ کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ ردہ، یعنی جب پہلی جنگ جب شروع اسلاموں میں، جب یہ عرب مرتد ہو چکے تھے، اور جیسا کہ جرم یمامہ اور وہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دینا بند کر دیا تھا، اور وہ دیگر افراد جو ہے، تو ان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر تیار کیا اور روانہ کیا، تو ان جنگوں کو جنگ ردہ کہتے ہیں، یعنی عرب جب مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے فوراً بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں جنگ ردہ کے دوران اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ایک گروہ کو اسلام سے منہ موڑتے ہوئے، سنیں، اسلام سے منہ موڑتے ہوئے دین خدا اور دین محمدی کی خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کون؟ جو لوگ حضرت بکر کی اس وقت یعنی مخالفت میں تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسلام اور اس کے لوگوں کی حمایت نہ کی، اب یہ بات شہباز اصفہانی صاحب پر اور خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھا ہوا اللہ یاری پر، کہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا ہی قائل نہیں ہے، اور یہاں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسلام اور اس کے لوگوں کی حمایت نہ کی، یعنی اسلام اور اسلام کے لوگوں کی، تو یہ میرے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ اس بات کو دنیا کی تباہی بربادی کا نہیں، آخرت کی، ظاہر سی بات ہے دنیا کی تباہی بربادی سے حضرت علی کو کیا لینا دینا، وہ تو 3 طلاقیں دے چکے دنیا کو، یہ تو آخرت کی تباہی بربادی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے اقتدار کو نقصان سے بڑھ کر چنانچہ میں نے ابو بکر کے پاس گیا، ان سے بیعت کی اور ان واقعات میں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ باطل مٹ گیا اور خدا کا کلام غالب تھا، خواہ کفار اس سے نفرت کیوں نہ کرتے ہو۔ تو جناب تمام فریق ثانی کے افراد یہ بتائیے کہ یہ پیروی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ جناب اصفہانی صاحب ہو گئے یا مفتی ہمدرد صاحب ہو گئے، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ کے نہج البلاغہ سے حضرت علی کی اپنے اس کی روایت پہ کوئی کلام نہیں ہے، خود آپ کے اپنے علماء اس بات کو فرما چکے ہیں، یہ روایت درست ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ان کی میں نے مدد اس لیے کی کہ اسلام اور اسلام کے لوگوں کو بچایا، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام پہ سمجھتے تھے نا، مسلمان سمجھتے تھے، تو مسلمان سمجھتے تھے، اب اس کا مطلب ہے پھر وہ خلیفہ بھی مسلمانوں کا ہوا اور اسلام کا ہوا، اور پھر چونکہ ان کے خلاف جو ان سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، اس روایت میں ہے بیعت کی، بیعت کر جانے کے بعد جو ہے آپ نے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ باطل کو مٹا دیں۔ باطل کون تھا؟ ذات جن کے ساتھ بیعت کی ان کو تو باطل نہیں کہیں گے نا، اور خدا کلام غالب آ جائے۔ یہ ایسی دلیل ہے قطعی عملاً اور قولاً کہ جس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ابوبکر عمر کی پیروی پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کرنا، بھئی جنگ کرنا کا مقصد کیا ہے؟
یعنی آپ صرف بیعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے دوسروں کے خلاف جنگ کرنا، ان کے مخالفین کے خلاف جنگ کرنا۔ ابو بکر صدیق نے لشکر تیار کیے تھے جنہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا تھا، اور یہ گواہی آپ کے حضرت علی آپ کی کتاب سے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس گواہی سے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ الاول حق پہ تھے، کیونکہ اسلام کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، اسلام کا گرو استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی پیروی کی، بیعت کی پیروی کی۔ ورنہ تو آپ کا امام تو آپ کے عقیدے کے مطابق امام تو معصوم ہوتا ہے اور اس سے تو کوئی خطا ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان کی یہ بیعت کو جو آپ کے نہج البلاغہ سے ثابت ہے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بڑی دلیل ہے جو میں اس وقت جو پچھلی جو باتیں ہوئی ہے یہ گواہی ہے آپ کی کتاب سے۔ حضرت علی نے بیعت کی، ان کی پیروی میں جنگ بھی کی، ان کے خلاف جو لوگ مرتد ہو چکے تھے، مرتدین کے خلاف، اسلام کی خاطر، اللہ کے کلام کی خاطر یہ جنگ تھی۔ تو پھر وہ کس کو اس مسلمان سمجھتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو۔ ان کے ایمان کے بھی قائل تھے، ان کے حق کے ہونے کے بھی قائل تھے، جبھی تو ان کے ماتحت ہو کے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے تھے مخالفین کے خلاف، ان کے ساتھ جنہوں نے ارتداء کر دیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، جو نبوت کا دعوے دار بن گئے تھے۔ یہ ساری چیز یہ تھی کہ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ان کی بیعت لازمی ہے کرنا۔ پھر میرے خیال سے یہ بڑی دلیل ہے کہ آئندہ اگر کوئی سوال پوچھے کہ ابو بکر کی پیروی کے متعلق، تو آپ دلیل یہ دیں، ہماری دلیل یہ ہوں گی کہ امام نے، آپ جس کو پہلا امام مانتے ہیں، انہوں نے حضرت بکر صدیق کی پیروی کی، تو وہ معصوماً خطا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ معصوماً خطا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حدیث جس پہ آپ ضعیف کا ضرب لگا رہے ہیں وہ اپنے واقعے کے ساتھ بھی درست ہے، اپنے قول کے ساتھ بھی درست ہے، ثابت ہو گیا بات۔ حضرت علی کا فعل اس بات کو ثابت کرتا اور کہ قول ثابت کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیکم السلام۔